بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی حوالے سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اسے کوئی تحفہ اپنی استطاعت کے مطابق دینا چاہے تو دے دے، اور ظاہر ہے کہ تحفہ دیتے وقت لڑکی کی آئندہ ضروریات کو مد نظر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ جہیز شادی کے لیے کوئی لازمی شرط نہیں ہے، نہ ہی کسی سسرال کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کرے، نہ ہی حق پہنچتا ہے کہ جہیز توڑا دینے پر لڑکی کو طعن کرے۔ اسی سلسلے میں ہمارے معاشرے میں کچھ غلط تصورات پھیل گئے ہیں۔ جہیز بنیادی طور پر ایک معاشرتی رسم ہے جو ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوئی اور ان سے مسلمانوں میں آئی۔ خود ان کے ہاں اس کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہے۔ اسلام نے نہ تو جہیز کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ عرب میں اس کا رواج نہ تھا۔ جب ہندوستان میں مسلمانوں کا سابقہ اس رسم سے پڑا تو اس کے معاشرتی اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کے جواز یا عدم جواز کی بات کی۔ ہمارے ہاں جہیز کا جو تصور موجود ہے وہ واقعتاً ایک معاشرتی لعنت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں اور ان کے اہل خانہ پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی باپ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے اور یہ امر جائز ہے، تاہم لڑکے والوں کو مطالبے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جہیز دیا گیا وہ اس وجہ سے تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر پرورش تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کچھ سامان دیا تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی آپ کی زیر کفالت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دیگر دامادوں سیدنا ابوالعاص اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادیاں کرتے وقت اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا تھا۔ جہیز سے ہرگز وراثت کا حق ختم نہیں ہوتا۔ وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کی خلاف ورزی پر شدید وعید سنائی ہے۔ جہیز اگر لڑکی کا والد اپنی مرضی سے دے دے تو اس کی حیثیت اس تحفے کی سی ہے جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، لیکن اس میں اسراف اور تبذیر سے گریز کرنا چاہیے۔ جہیز کو لڑکی کی شادی کے لیے ایک شرط لازم سمجھا جاتا ہے، چنانچہ جب تک جہیز دینے کے لیے پیسے نہ ہوں تب تک لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی۔ اس معاشرے میں نہ جانے کتنی لڑکیاں صرف اس وجہ سے بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں کہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ جب شادی سر پر آ ہی جاتی ہے تو جہیز کی شرط پوری کرنے کے لیے باپ کو بعض اوقات روپیہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور وہ رشوت، جیل سازی، دھوکہ فریب اور خیانت جیسے جرائم کا ارتکاب کرتا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی باضمیر باپ ان ناجائز ذرائع کو استعمال نہ بھی کرے تو خود کو قرضے کے شکنجہ میں ایسے جکڑ لیتا ہے کہ پھر زندگی بھر اسی میں پڑا رہتا ہے۔ جہیز کی مقدار اور اس کے لیے لازمی اشیاء کی فہرست میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جہیز محض ایک بیٹی کے لیے تحفہ نہیں ہے جو وہ اپنی خوش دلی سے اپنی استطاعت کی حد میں رہ کر دے، بلکہ معاشرے کا ایک جبر بن چکا ہے۔ چنانچہ اس میں صرف بیٹی کی ضروریات ہی داخل نہیں، بلکہ ہونے والے شوہر کی ضروریات پوری کرنا، گھر کو مزین کرنا اور دیگر لوازمات بھی فرض بنا دی گئی ہیں۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ لڑکی کی ضروریات پوری کر کے اس کا دل خوش کیا جائے، بلکہ اب جہیز کی نمائش بھی ایک رسم بن چکی ہے۔ یعنی جہیز اکٹھا کرو اور اتنا زیادہ اکٹھا کرو کہ اس کی نمائش ہو اور لوگ تعریف کریں۔ جہیز کے سلسلے میں سب سے گھٹیا ترین بات یہ ہے کہ لڑکی بالکل بے وقت ہو جاتی ہے۔ اس کا ہونے والا خاوند یا سسرال صرف اس کے جہیز پر نظر رکھتے ہیں۔ بعض جگہ تو کمال ڈٹائی کے ساتھ شاندار جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کی جتنی بھی جہیز والی رسمیں اور تصورات پیدا کیے گئے ہیں، ان کی وجہ سے معاشرہ میں سینکڑوں بیماریاں اور خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے بعض لوگوں نے یہ تجویز دی ہے کہ جہیز کو قانوناً بالکل ممنوع قرار دیا جائے، یا پھر ایک دوسری تجویز یہ ہے کہ تعلیم و تربیت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک مناسب ذہنی فضا تیار کی جائے جس میں لوگوں کو شعور دیا جائے کہ یہ غلط چیز ہے اور اس کے کئی مفاسد معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں۔
اصل خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ لڑکے والے اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جہیز کی امید باندھتے ہیں۔ انتہائی گھٹیا بات ہے۔ اسی بات کے گھٹیا پنے کی واضح کیا جائے اور لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا جائے۔ آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جہیز کی خرابیوں کو ختم کرنے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔